بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تعوذوا باللہ من اربع۔ ہم لوگ اتحیات میں درود ابراہیم کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، آخر تک۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، کہ کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو، جس کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تعوذوا باللہ من اربع، 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے اور حشر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندوں اور مردوں کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو حدیث کے مطابق کبھی کبھی اتحیات میں درود ابراہیم ختم ہونے کے بعد یہ دعا کا بھی ورد رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا تھی مناجات مقبول میں، حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حزب الاعظم میں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی، دلائل الخیرات وغیرہ میں، ہمارے اکابر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری دعاؤں کو جمع کر دیا جو آپ کی مسنون دعائیں مختلف متفرق اوقات میں آپ کیا کرتے تھے۔ تو ان میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں آپ سے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، وہ فتنے جو نظر آتے ہیں اور وہ فتنے جو نظر نہیں آتے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو کبھی شر کے ذریعے سے اور کبھی خیر کے ذریعے سے آزماتے رہیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک بڑی پیاری بات فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ وهم لا یفتنون، کیا اللہ ان کو فتنے میں نہیں ڈالے گا؟ کیا اللہ ان کو نہیں آزمائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی آزمائے گا۔ اللہ نے پچھلے لوگوں کو بھی فتنوں میں ڈالا تھا، تمہیں بھی فتنے میں ڈالے گا، تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ ہم لوگ اس وقت فتنوں کے زمانے میں چل رہے ہیں۔ خوش قسمتی اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنے عقیدے کو بچا لے تو انشاءاللہ جنت پکی، یہ ہماری خوش قسمتی۔ صحابہ جیسی قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا مسلمان شام کا کافر، شام کا مسلمان صبح کا کافر۔ پچھلے دور میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی صبح کا مسلمان شام کا کافر، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دن بھر کے ایکٹیویٹیز میں ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ایمان چلا جائے، لیکن یہ شام کا مسلمان صبح کا کافر کیسا؟ آج زمانہ وہ باتوں کو سمجھا رہا ہے کہ نیٹ آن کر کر بستر پر لیٹ کر ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یا دین کے نام پر جہاں کچھ جاتے ہیں، جو کچھ تلاش کرتے ہیں، وہی ہمیں شام کے مسلمان کو صبح ہوتے ہوتے کافر بنا دیتا۔ جب تک نیٹ کا فتنہ موجود ہے تب تک مسلسل فتنے لگے ہوئے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ نیٹ کا فتنہ نکال دو، اینڈرائڈ موبائل استعمال کرنا، اسمارٹ موبائل استعمال کرنا چھوڑ دو، تو شاید یہ بہت بڑا فتنہ ہے، 80% فتنوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ بقیہ یہ ہے کہ اس موبائل کو رکھ کر
آپ فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ 2015 میں ہمارا عمرے کا سفر ہوا تھا، تو مسجد نبوی کے اندر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر کے پچھلے حصے میں صفا کا چبوترا ہے، تو اس چبوترے کے دامن میں آپ دیکھیں گے مسجد نبوی کا کبھی میپ، یا اللہ ہم کو بار بار جانا نصیب کرے۔ غلاموں کو آقا کے در کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اللہ ہمیں وہاں کا جینا، وہاں کا مرنا نصیب کرے۔ تو آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں جہاں ریاض الجنہ کی وہ جگہ جو جنت کی ٹکڑی ہے، جو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے جنت کا حصہ بن گیا، اللہ آپ کے ممبر مبارک اور آپ کے حجر مبارک کا درمیانی حصہ، اس کے بالکل سامنے ایک ایریا ہے جہاں دنیا بھر کے اللہ والے جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی وہاں جانا ہو، چاہے کسی بھی سیزن میں آپ جاؤ، ربیع الاول میں اگر جاؤ تو بہت بڑی بات ہے، رمضان میں اگر جاؤ تو بڑی بات ہے، اس جگہ پہ آپ چلے جانا، انشاءاللہ دنیا کے ایک سے ایک بڑے بڑے اللہ والوں سے آپ کو ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ ولیوں کا، قطبوں کا، ابدالوں کا مرکز ہے وہ جگہ۔ تو میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے مفتی عبد البصیر صاحب شاد نگر حیدرآباد کے، تو میں نے ان سے کہا کہ چلو بھائی آج وہاں چلتے ہیں، بزرگان دین سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ہم وہاں پر گئے، تو دور سے ہی ایک صاحب نظر آئے، دل نے یہ گواہی دی کہ یہ اللہ والے۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا، ہمارے دوست کو لے کر سلام کیے، آمنا سامنا ہوا، خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ وہ ہم سے ملاقات کیے۔ اس کے بعد ہم بیٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ تو ہمارے ساتھی نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں علاقے کے۔ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی مجلس تحفظ ختم نبوت لندن کا خادم ہوں۔ پاکستان کے عالم تھے، بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ، کشادہ چہرہ، نورانی چہرہ، وجیح صورت، سر پر عمامہ، دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ یہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ امامت بھی کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں امامت بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جمعہ میں کس موضوع پر بیان ہوتا ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا کہ اسلام کے جو عقائد ہے اس کے اوپر میں زیادہ بولتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلو عقائد کے اوپر ایک بات یاد آ گئی، بیٹھو تم کو سناؤں گا۔ پھر انہوں نے پاکستان کے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا۔ حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نبی کے خاندان کے تھے، سید تھے۔ اور یہ جو مولانا جن سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، حضرت مولانا ممتاز الحق صاحب، یہ مولانا ان کے شاگرد تھے علامہ بنوری کے۔ تو انہوں نے علامہ بنوری کا واقعہ سنایا کہ علامہ بنوری کے زمانے میں ایک بڑے عالم کا انتقال ہوا۔ علامہ بنوری نے ان کو خواب میں دیکھا۔ علامہ بنوری نے پوچھا کہ بھائی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بلایا، حاضری ہوئی میری دربار میں، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے نام اعمال نکالو، میرے نام اعمال کا دفتر کھولا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا عقیدہ دیکھو، میرے عقیدوں کو دیکھا گیا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ چلو اس کو جنت میں ڈالو۔ اصل جنت کا فیصلہ تو ہوگا انشاءاللہ میدان محشر میں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں ایسی چیز۔ اللہ کے نبی نے بھی دیکھا تھا نا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر۔ تو یہ جو بزرگ جو خواب میں آئے تھے، جن کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کہی کہ دیکھو مولانا یوسف صاحب، آج کل جو بھی مر کر آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ دیکھو جنت میں ڈالو، کیونکہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، اور اس زمانے میں صرف عقیدے کی قیمت ہے۔ ویسے ہر زمانے میں عقیدے کی قیمت تھی، لیکن میرے بھائیوں آج کے زمانے میں عقیدے کی معنویت اور عقیدے کی اہمیت بہت بڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں آپ نے آگاہ فرمایا۔
تو یہ فتنے قیامت کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت کی کیا علامت ہے، یہ فتنے بھی قیامت کی علامتوں میں سے. اور ساتھ ہی ساتھ ان فتنوں کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے. فتنے آئیں گے تو ایمان کو ڈیمیج کریں گے، ایمان کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ فتنے تو ہمارا پیچھا کریں گے، پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے کہہ دیا نا فَلَنَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَنَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچے اور جھوٹوں کو جاننے کے لیے اللہ فتنوں میں، آزمائشوں میں ڈالیں گے، اس کے بغیر تو دال گلنے والی نہیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، فتنوں کے اوپر ان کا بڑا کام تھا. اور یہ جو ملعون ہے نا ریاض احمد گوہر شاہی، آپ ان کمینوں کی خباثت کا اندازہ کرو. ابھی ہم لوگ وہاں پروگرام کر کے آ رہے تھے آصف آباد میں. پرائم منسٹر آفس سے فون آیا کہ وہ بندوں کو کیوں روک رہے ہیں آپ. والا تو ڈھاک ڈال رہا کیا؟ پرائم منسٹر آفس سے آدھا پون گھنٹہ خراب کیا ہمارا. وہاں تک پہنچ ہو گئی یہ لوگوں کے، اندازہ کیجئے آپ. اور عالم یہ ہے، میں اپنی پرسنل بات کہہ رہا ہوں آپ کو، میری ذاتی بات. 4 سال سے ان بھگوڑوں کا پیچھا کر رہا ہوں کہ آن لائن مناظرہ کرو، کوئی کرتا ہی نہیں مناظرہ. ابھی بھی اس کا جب فون آیا، میں بار بار کہہ رہا تھا اس سے کہ آن لائن میں مناظرہ ابھی بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جو چھیلے اس کے جو انڈیا کے بات کر رہے تھے، ان میں سے کوئی ایک یہ نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑو ہم کر لیتے آپ سے مناظرہ. اور میں نے اس سے کہا کہ ہندوستان کے علماء کو ہر جگہ بلاک کر کر رکھے ہوئے، جو مناظرے کے بارے میں کہتا ہے. اس نے ایکسپٹ کیا اس بات کو. آپ اس فتنے کے لوگوں کے پاس جاؤ. ابھی مولانا فصیح الدین صاحب نے کہا نا، بیچ میں تھوڑا سا وہ لوگ خاموش ہوئے، پھر شروع ہو گئی حرکت. آپ ان کے قریب میں جاؤ تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو جاہل ہیں صاحب، بڑے لوگوں سے بات کرو. اور بڑوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بالکل بات نہیں کریں گے، دامن چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو فتنوں سے کیسا بچائیں. کیونکہ یہ فتنے اس آگ سے خطرناک ہے جو آگ انسان کے گھروں کو جلا دیتی. ادھر بازو میں اگر آگ لگ جائے، آپ تماشا دیکھتے ٹھہرے چھت کے اوپر سے کہ صاحب وہ آگ وہی گھر کو جلائے گی، وہ آگ آپ کے بھی گھر کو جلائے گی. اور یہ جو فتنے ہیں نا، اگر آپ خاموش بیٹھ جائیں گے، اگر وہ فتنہ آپ کے بچے کو گھیر لیا اور آپ ایمان والے، آپ کے آنکھوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے ان فتنوں کے نتیجے میں کہ میں تو جنتی، میرا بچہ جہنمی، برداشت کریں گے آپ اس کو؟ میں تو جنتی اور میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے جہنمی، برداشت کریں گے آپ کو؟ ہر کسی کا ظرف سیدنا نوح علیہ السلام جیسا نہیں ہوتا. کتنا تڑپ رہے تھے نوح علیہ السلام، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجیے. آنکھوں کے سامنے جہنمیوں میں جا رہا تھا. بار بار کہہ رہے تھے لا عاصم اليوم. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ سآوی علی جبل یعصمنی من الماء. پہاڑ پہ چڑھوں گا ابا جان، مجھے آپ کے پانی کے عذاب سے مجھے بچا لے گا. حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا تجھے آج. حضرت تڑپتے رہ گئے. ان کے سامنے ان کا لخت جگر کنعان جہنم کے حوالے ہو گیا. بعدا للقوم الظالمین، بعدا للقوم الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ جو فتنے ہیں نا، 2-3 فتنوں کا آپ کے سامنے نام آیا، ایسے بیشتر فتنے. کچھ تو وہ ہے جو ظاہر ہو گئے، اور کچھ تو وہ ہے جو ظاہر ہونا چاہتے ہیں، نئے نئے فتنے. لہذا میرے بھائیوں، ان فتنوں سے جانکاری ہمارے لیے بنیادی طور پر ضروری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 4 چیزوں کی علامتیں آپ نے بتائی تھی کہ جب 4 چیزیں معاشرے میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ فتنے بڑھ گئے. ایک تو مال کی محبت تھی، اور دوسرا خواہشات نفسانی کی پیروی. آج کل ہر کوئی مالداری بننا چاہ رہا نا. میرے استاد محترم حضرت مولانا زاہد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ایک زمانہ وہ تھا جب لوگوں میں الگ الگ شوق ہوتے تھے. کسی زمانے کے اندر شعر شاعری کمال کا فن سمجھا جاتا تھا. جس کے پاس شعر شاعری کا فن بڑا، وہ زمانے کا نمایاں انسان. کسی زمانے میں علم حدیث بڑے پن کی علامت ہوا کرتی تھی.
کسی زمانے کے اندر تیر اندازی، فلاں 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 الگ الگ زمانے. حضرت کہتے تھے کہ بدقسمتی سے آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں لوگ مالداری کو بڑے پن کی علامت سمجھتے. تو جو 4 علامتیں فتنوں کے دور کی بتائی گئی، پہلی علامت مال کی محبت، دوسری خواہشات نفسانی کی پیروی، اور تیسرے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. آج ہر انسان اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ مجھے مرنا کہاں ہے، موت کا آپشن نہیں ہے میری زندگی میں، مجھے تو جینا ہے، لہذا آخرت پر میں دنیا کو ترجیح دیا ہوں. ہر انسان کا عمل، بہنوں کا حق ڈالنے والے بھائیوں کو کیا احساس ہے؟ مر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. حرام کمانے والے، کاروبار میں ڈنڈی مارنے والوں کو احساس ہے کہ مر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ارے آج تو لوگ دینی اداروں کے نام پہ، اللہ کے گھروں کے نام پہ، بیواؤں یتیموں کے نام پہ اپنا پیٹ پالنا یا اپنی دنیا چمکانے سے عیب نہیں سمجھتے. حیدرآباد میں سیلاب آیا تھا نا، بہت ساری تنظیموں نے رفاہی کام کیا. مجھے حیرت ہوئی، حیدرآباد گیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ جو فلاں صاحب ہے نا، ابھی حال میں ایک بڑی پراپرٹی لیے. میں نے کہا کہ لاک ڈاؤن تھا، زمانہ پورا جو ہے خستہ حال تھا، کہاں کیا ان کا کوئی کاروبار ہے کیا؟ کہنے لگے کہ نہیں، ریلیف کے نام پہ سیلاب کے 45-50 لاکھ جمع کیے، پراپرٹی خرید لیے. مرنا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا جائے. اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ اپنی رائے پر آدمی گھمنڈ کرنے لگے. آج ہر انسان کو اپنی رائے بڑی معلوم ہوتی ہے، سامنے والوں کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ 4 علامتیں آج کے زمانے میں واضح ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے عام ہو جائے، 2-4 باتیں احادیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جب فتنے عام ہو جائے تو سب سے پہلا کام مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو، جماعت سے مت کٹو، مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ مت ہو جانا. اگر مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، اسلامی گورنمنٹ ہے، اس بادشاہ کی مخالفت نہیں کرنا. لیکن چونکہ ہم اسلامی کنٹری میں نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ ہمارے لیے یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی جمعیت اور اتحاد کے ساتھ رہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت میکسیمم گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ جو فتنے آئیں گے، یہ بے شرم کے درختوں کے مانند چھوٹے چھوٹے کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ جمع ہوں گے، پھر بکھر جائیں گے. پوری اسلام کی تاریخ میں 1450 سالہ تاریخ میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں فتنے پیدا بھی ہو گئے، ختم بھی ہو گئے. انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، ابھی یہاں سے نعرہ لگایا گیا تھا بڑے درد دل کے ساتھ کہ پوری جمعیت کے ساتھ اب ان کے اوپر ٹوٹ پڑنے کا موقع ہے. ان فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. اور یہ فتنہ اکھڑے گا آپ کے اتحاد سے، آپ کی اجتماعیت سے. اگر ہمارے یہاں کے مسلمان تھوڑا سا اجتماعیت کے ساتھ، تھوڑا سا جم کر اگر آپ کام کر لیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں میں یہ فتنہ یہاں سے ہوا ہو جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے اور بھی مزید فتنے آئیں گے. تو پھر وہ زمانہ ایسا ہوگا، میرے نبی نے فرمایا عودن، اس زمانے کے اندر آپ کو اپنے گھر کی ٹاٹ بننا پڑے گا. جس طریقے سے گھر کی ٹاٹ، گھر کی کارپیٹ گھر سے بچھی ہوئی رہتی ہے، فتنوں کے زمانے کے اندر آپ کو ویسا رہنا پڑے گا. پھر ایک زمانہ بھی آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں مسلمانوں کا سب سے بہترین ٹھکانہ پہاڑوں کی چٹانیں، اور سب سے بہترین غذا مسلمان بکریوں کو پالے اور اس کا دودھ پیے. فتنوں کے زمانے کا بہترین ٹھکانہ اور یہ بہترین غذا ہوگی. ابھی اتنا سنگین زمانہ نہیں آیا لیکن آنا چاہتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا تماشائی مت بنو. تماشائی کا مطلب ابھی مولانا نے کہا کہ ارا ٹی وی کے اوپر وہ گندگی پھیلاتے ہیں، اب آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ارا ٹی وی مار کے دیکھ لیے، یہ تماشائی بننا ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں 4 لوگ جمع ہو جائے تم مت جاؤ، کیونکہ وہاں بھی فتنہ لوگوں کی جمعیت کے ساتھ تمہیں خراب کرے گا. اور یہ چیزیں تو ہو گئی. بقیہ اس کے علاوہ بزرگان دین نے قرآن کی آیتوں کو جمع کر کر فتنوں کے زمانے کے بارے میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
فتنوں کے زمانے کے اندر علماء کرام، صلحاء کرام، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فتنوں کا علاج دماغوں میں لکھ لیجئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اپنا کوئی مقصد نہیں۔ مولانا شاہد صاحب خانہ پور سے کیوں آئے؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ مولانا سلیم صاحب اپنور سے کیوں آئے؟ منیر صاحب جینور سے کیوں آئے؟ محمد پلی سے اور حافظ جلال صاحب بھینگل سے اور مولانا اکرام صاحب آرمور سے کیوں آئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم آپ سے کوئی بدل لینے کے لیے نہیں آئے، ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، ہمارا بدلہ اللہ رب العالمین دیں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ یہ مطالبہ ہے، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ والوں کی، علماء کرام کی صحبت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک زمانہ تھا پورے اسٹیٹ میں ایک بھی عالم نہیں دکھتا تھا، لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے تراویح سنانے کے لیے، اور آج کیا کمال ہے ماشاءاللہ۔ عادل آباد ضلع کو دیکھ لو، 200-300 سے کم علماء نہیں ملیں گے۔ کیا شان ہے مولا کی، ہے کہ نہیں؟ معمولی کروٹلا میرا نانیال، ابھی پرسوں ہم لوگ کلیکٹ کر رہے تھے 80 حفاظ کرام، 45 علماء کرام، 3 مفتیان کرام، سبحان اللہ۔ نظام آباد کے آگے ایک چھوٹا سا مقام ہے کندا کرتی، 2006 میں میرے پیر و مرشید حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جلسے میں جانا ہوا، رپورٹ پڑھ کر بتائی گئی تو پتا چلا 150 حفاظ، 86 علماء کرام کندا کرتی، 2006 کی بات، 15 سال گزر گئے۔ اور کیا شان ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو جو چیز عام ہوتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فری دیتے ہیں۔ آپ آکسیجن لیتے ہیں، ہوا کا کوئی ٹیکس نہیں لیتے اللہ تعالیٰ آپ سے، پانی کا کوئی ٹیکس نہیں لیتے اللہ تعالیٰ آپ سے۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں علماء کرام کی صحبت اور ان کی سرپرستی میں چلنا بے حد ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چپے چپے پہ علماء کرام کو پھیلا دیا۔ کوئی علاقہ اس وقت ایسا نہیں ماشاءاللہ ہمارے ملک کا، قربان جائے ہمارے اکابر کے اوپر، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے جو دینی مدارس کا جو جال پھیلایا نا، آج اس کی برکت سے حفاظ کرام، علماء کرام، اللہ اکبر۔ یو پی میں، بہار میں جائیے، ہر 3 میں سے ایک آدمی عالم ملے گا آپ کو، ہر گھر کے اندر کئی علماء ملیں گے آپ کو۔ لوگوں کے اندر دینی مزاج آ گیا، اتنا انہوں نے پڑھایا۔ حیدرآباد کے ایک صاحب تھے، میں نام بھول رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کے حضرت مفتی صہیب صاحب کے والد، ماشاءاللہ 6 بیٹوں میں 4 بیٹے حافظ عالم مفتی، 1 بیٹے حافظ اور عالم، اور 1 بیٹا حافظ قرآن۔ کیا شان! اللہ نے علم کو عام کر دیا، علماء کو عام کر دیا۔ آپ کے علاقے کے اندر بھی ماشاءاللہ علماء ہے۔ پہلا کام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، علماء کرام کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت۔ دوسرا کام، دین کا صحیح علم اور عقائد حقہ کو حاصل کرنا۔ اب تک آپ نے دین کے بنیادی عقائد کو حاصل نہیں کیا تھا، اب آپ کے اوپر یہ چیز ضروری ہے کہ آپ علماء کرام کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد سکھائیے۔ اور میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اب مسجدوں کے ممبروں کو مرکز بنائیے اور کئی مہینوں تک صرف عقائد کے بارے میں بتائیے۔ انشاءاللہ اگر اس کے کچھ کتابوں کی ضرورت پڑے گی ہم دیں گے آپ، اور نئے فتنوں کے تعارف کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کا بھائی حاضر ہے انشاءاللہ۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ہم آئیں گے انشاءاللہ، بار بار آئیں گے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے لیکن آخری ملاقات نہیں۔ کیا آخری ملاقات ہے یہ ہماری آپ کی؟ اگر زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ یہ ہماری آخری ملاقات نہیں رہے گی۔ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ اپنے مساجد کے ممبروں کو مرکز بنائیں اور امت کو عقائد سکھائیں، خواتین کے پروگرامز رکھے، جلسے رکھے، اجتماعات رکھے، ان کو بتائیں یہ بات۔ جمعہ کا ممبر ایسا ممبر ہے ہمارا کہ جمعہ میں ایک مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں اتنے لوگوں کو کسی جلسے میں جمع کرنے کے لیے ہزاروں کے پوسٹر چھپواؤ، بڑے علماء کو بلواؤ، اسٹیج بنواؤ، کھانے کا انتظام کرواؤ، پھر بھی لوگوں کے دینی مزاج کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی لوگ جمع نہیں ہوتے۔ لیکن جمعہ کا اسٹیج ایک ایسا ہے، اگر ہم اس کو، ویسے جمعہ کے دن بھی ہمارے لوگ کب آتے ہیں؟ 5 منٹ 10 منٹ پہلے،
جمعہ کی نماز کے بعد اگر امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر 2-4 بنیادی عقیدے جس پر اہل سنت والجماعت میں سب کا اتفاق، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جتنی یہ جماعتیں ہیں جن کا مسائل میں اعمال میں اختلاف ہے لیکن عقیدے میں ایک ہے، ان عقیدے کو کھڑے ہو کر بتانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان مفصل میں یہ جو 7 بنیادی عقیدے بیان کیے گئے، یا پھر اس کے ساتھ میں اور وہ جو 3 عقیدے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، سیدنا مہدی علیہ رضوان کے ظاہر ہونے کا، اور ملعون کانا دجال کے آنے کا، خروج دجال کا، یہ بنیادی عقیدے 7-10 عقائد ایسے ہیں. اگر اس کے اوپر ہمارے علماء جمعہ کی نماز کے بعد دعا سے پہلے کھڑے ہو کے 2-3 منٹ اگر کہہ دیں، انشاءاللہ چند جمعہ کے اندر امت کے اکثر افراد تک یہ چیز پہنچ جائے گی. اور ہمارے نوجوان علماء سے ملے، ایک میٹر بنائیں، واٹس ایپ پر چلائیں. ہر محلے کے اندر ہمارے علماء یا ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں، ذمہ دار ساتھی، واٹس ایپ گروپ بنائیں. اس گروپ میں صرف آؤ عقائد سیکھیں اس کا نام رکھ دیں، آؤ دین سیکھیں اس کا نام رکھ دیں. اب اس کے اندر عقائد کو ڈالتے جائیں، روزانہ ایک عقیدہ. اور لوگ جو ہے جب بستر پر جاتے ہیں بیڈ ریسٹ کے لیے، اس وقت لوگ اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں، تو ایسے وقت میں ڈالیں کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ کا میسج چلے جانا چاہیے، تاکہ جب وہ بستر پر جائے فرصت سے کھول کر دیکھے تو اس کا سامنا آپ کے اس میسج سے ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ چیز اس کے ذہن نشین ہو جائے. یا پھر صبح سویرے تہجد میں میسج چھوڑ دیجیے. آپ جب صبح اٹھے گا فوری جو ہے دیکھنے کے لیے، پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام آیا دیکھتے تھے نا، آج کل ویسا ہی واٹس ایپ آن کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا میسج انہیں ملے اور تازہ تازہ دماغ کے اوپر اسلام کا بہترین عقیدہ اتر جائے. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے میرے امتیوں، اے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر اس فتنے سے پناہ مانگو جو چھپا ہوا ہے اور جو نظر آتا ہے. لہذا اس کے لیے استغفار کرنا، دعائیں کرنا اور توبہ کرنا. علماء نے لکھا کہ جو لوگ روزانہ استغفار کرتے ہیں اللہ انہیں کسی فتنے میں گرفتار نہیں کرتے. جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ انہیں فتنوں میں نہیں ڈالتے، کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں تیرے پورے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے میرے چہیتے ان پر تیرا داؤ پیش نہیں چلنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا دوست ہے. جو لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان پر کوئی فتنہ کام نہیں کرتا. اور اس سے بڑی اچھی بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ کبھی دعا نہیں کر سکتے، توبہ استغفار نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی زیادہ پاورفل چیز فتنوں سے بچانے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. انشاءاللہ فتنہ تو فتنے آپ جس گھر میں جس علاقے میں قدم رکھیں گے فتنے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آخری چیز وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ جب جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے ایسے لوگوں کو لگا دیا گیا، ایسے دوستیاں ہمیں مل گئی جو ہمیں آگے پیچھے سے گمراہ کرتی رہی. اسی لیے نوجوانوں خاص طور پر نیک لوگوں سے دوستی رکھو، نیک لوگوں سے دوستی رکھو. المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دین کے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ جیسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے آپ ویسے ہی بنو گے. اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، انشاءاللہ آپ بھی اللہ والا بنو گے، نیک بنو گے. اور اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ، غلط عقیدے والوں کے ساتھ رہو گے تو پھر انجام بھی برا ہوگا. اور آخری چیز، یہ معاملے اب تک کے اپنے لیے تھے، اب ہماری آئندہ آنے والی نسل بھی ہے. زمانہ اور اگلا زمانہ بدترین ہونے والا ہے اور بھی شدید فتنے ہونے والے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو ابھی سے ٹرین کرو، تیار کرو، اپنے بچوں کو مکتب کا عادی بناؤ. اگر علاقے میں منظم مکتب نہیں ہے، گھر گھر مکتب قائم کرو، گھر گھر مکتب قائم کرو، علاقے کے اندر مکتب قائم کرو. 2008 میں نظام آباد میں حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ایک پروگرام میں آئے تھے. علماء نے سوال کیا کہ حضرت مدارس زیادہ ہو گئے. جب ہی حضرت نے کہہ دیا تھا کہ میاں یہ زمانہ تو گھر گھر کو مدرسہ بنانے کا زمانہ ہے. آج سے 13 سال پہلے انہوں نے بات کہی تھی.
واقعی بزرگوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے، اسی لیے گھر گھر چپے چپے پہ مکاتب قائم کرو. ایک بچہ بھی امت کا مکتب کے ماحول سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ مکاتب ایسے ہوں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں، اپنے بچوں کو ہم عقیدہ گھول دیں. نئی ایجوکیشن پالیسی جو آئی NEP 2020 کی نئی تعلیمی پالیسی جو آئی ہے، گویا وہ تعلیمی پالیسی للکار کر مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں تم اپنے مسلمان بچوں کو پیدا کر کے دو، ہم اس بھٹی میں ڈال کر اسے کافر بنا کے تمہارے حوالے کریں گے. میرے اپنے مٹپلی کے اندر ایک سب کلکٹر تھا، میں نام نہیں لوں گا اس کا، ابھی آپ کے قریبی علاقے کے اندر وہ کلکٹر بھی ہے، کہنے کو مسلمان لیکن جا کے وہ مورتی پوجا میں بیٹھتا تھا. جب ہم اس کو سمجھانے جاتے تھے تو کہتا تھا کہ میں دراصل مسلمان ماں باپ کی اولاد نہیں ہوں، جو میرے ماں باپ کے نام سے مشہور ہے میری ماں ان کے گھر میں کام کرتی تھی، لہذا میں اپنے مذہب پہ جا رہا ہوں نا. ارے ایسی تعلیم کس کام کی جس کو حاصل کر کے ہمارے بچے IPS بن جائے، IAS بن جائے، IAS بن جائے اور ان کا ایمان ان سے جاتا رہے. اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا تو بہرحال بچوں کے مقدر کی جو ہے وہ ہوتے رہے گی، ان کے مقدر میں جو ہے وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. لیکن بچوں کے دین و ایمان کے لیے ہمیں پہلا اسٹیپ آج ہی ڈالنا ہے اور ابھی سے یہاں سے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ کل کی صبح سے مکتب کا نظام مستحکم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.